السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس۔ یہ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے ڈکٹیٹرشپ کی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل سے ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا ہوا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی ڈکٹیٹرشپ ہے کیا، پھر اس کی اقسام پہ بات ہوئی، ساتھ ہی ہم نے اس کی خصوصیات کو پڑھا۔ تو آج وہی خصوصیات جو ہیں ان کو ہم کھول دیں گے، خوبیاں الگ خامیاں الگ۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف ڈکٹیٹرشپ آج ڈسکس ہوں گے۔ تو مختصراً ساری کال آپ کو میں کروا دوں کہ بچے، ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں فرد واحد ہے، تمام اختیارات کا مرکز ہے، اسی کی ذات میں مرتکز ہیں، قانون سازی کے اختیارات بھی، انتظامی امور بھی، پھر عدلیہ پہ بھی مکمل ہولڈ ہے یا کافی حد تک ہولڈ ہے اس کا، لامحدود اس کے پاس اختیارات ہیں، پھر وہ طاقت کے ذریعے سے نظام حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس نظام حکومت کو پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ جمہوریت کی ضد ہے۔ تو جو ریاستیں موجودہ دور میں جمہوری نظریہ رکھتی ہیں، فلاحی ریاست کا نظریہ رکھتی ہیں، وہ تو عامریت کو یکسر مسترد کر دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے بہت ساری عامریتیں دیکھی، بہت سارے ملکوں میں عامریتیں قائم کی گئی۔ ان میں جرمنی سر فہرست، اٹلی ہے، مصر ہے، پھر پاکستان میں بھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ملک ہیں جہاں پر عامریتیں قائم رہی ہیں۔ تو آج ہم کھول کے دیکھیں گے کہ جو عامریت ہے یہ کن خوبیوں کی حامل ہے کہ لوگ اس کے فیور میں بات کرتے ہیں، اور کن خامیوں کی حامل ہے کہ اس کو یکسر مسترد کیا جاتا ہے، اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو آغاز کریں گے خوبیوں سے۔ سب سے پہلے بچے، جو اس کی خوبی ہے کہ یہ مضبوط طرز حکومت ہے۔ عامریت جو ہے وہ انتظامی لحاظ سے مضبوط طرز حکومت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اختیارات کا سرچشمہ فرد واحد کی ذات ہے، اس سے دوسروں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پارلیمنٹ کے بغیر بھی اپنے تمام کام چلا رہا ہوتا ہے، یا تو پارلیمنٹ ہوتی نہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ برائے نام ہوتی ہے۔ تو اکثر اختیارات جو ہیں وہ فرد واحد کے پاس ہی ہوتے ہیں، وہی ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے کہ دوسرے نظاموں کی نسبت جو ہے یہ مضبوط طرز حکومت ہے جو فوری طور پر احکامات جاری کرتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہنگامی حالات میں موضوع ہے۔ ہنگامی حالات میں یہ اس طرح سے موضوع ہے کیونکہ ایک ہی ذات ہے، فرد واحد ہے، تمام اختیارات کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو اکثر فیصلے کرتے وقت مشورہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی، محسوس کی بھی نہیں جاتی، مشورہ کیا بھی نہیں جاتا۔ جبکہ جمہوریت میں اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، صلاح و مشورہ کیا جاتا ہے، بحث اور مباحثوں میں بعض اوقات ہفتوں کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پہ وہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، آمریت میں چند منٹوں میں فیصلہ کر کے حکم جاری کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی شخص ہے۔ تو اس طرح سے جو بحرانی کیفیات ہوتی ہیں جن میں فوری فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آمریت وہاں پہ بہترین طرز حکومت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ بحران کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے، یا بحرانی کیفیات کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے آمریت کو۔ افراتفری والی صورتحال میں آمریت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اچھا، ریاست کو ایک مقدس ادارہ قرار دیا جاتا ہے۔ آمریت میں ریاست کو بڑا مقدس ادارہ قرار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آمر اور ریاست ایک کر دیے جاتے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف اب کوئی بات نہیں کریں گے، زبان پر کوئی حرف ریاست کے خلاف نہیں لائیں گے، ڈکٹیٹر کے خلاف نہیں لائیں گے۔ ایسا کرنے والوں کو طاقت کے ساتھ کچل دیا جاتا ہے۔ تو ریاست کو یہاں پہ سب کچھ کہا جائے گا، اور ریاست کے خلاف کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اقتصادی ترقی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آمریت جو ہے اس میں معاشی مسائل حل کرنے اور اقتصادی ترقی پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات بچوں دو ہیں۔ آمریت جب آتی ہے تو عام طور پہ اس وقت آتی ہے جب ملک کے اندر معاشی یا اقتصادی بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، بہت سارے معاشی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے میں آتی ہے۔ لہٰذا جب آمریت آ جاتی ہے تو آمر، ڈکٹیٹر کے لیے ہم لفظ اردو میں آمر استعمال کریں، تو آمر کی پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ وہ جو مسائل تھے جن کی وجہ سے تمام لوگ پریشان تھے، بے روزگاری تھی، ان کو باقاعدہ اصلاحات کر کے، ریفارم کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بہترین انتظامی مشینری تیار کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں ملک جو ہے وہ اقتصادی طور پہ ترقی کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فرد واحد کے پاس ہیں سارے اختیارات، تو وہ بڑے بڑے اقتصادی منصوبوں کی منظوری دینے میں دیر ہی نہیں لگاتا۔ ایک ہی فرد ہے، مشورہ تو کسی سے کرنا نہیں، پوچھنا تو کسی سے ہے نہیں،
خود ہی فیصلہ کرنا ہے تو وہ فوری طور پہ فیصلہ کرے گا، اور پھر ان منصوبوں پہ جو عمل ہونا ہے، وسائل کی ضرورت ہے، وہ بھی فوری طور پہ فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ملک جو ہے وہ، ملک کے اندر جو ہے وہ اقتصادی ترقی جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، اور معاشی مسائل کو بہت تیزی کے ساتھ حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی خوبی ہے ایک۔ پھر قومی اتحاد، آمریت کی بظاہر ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک پارٹی کے ذریعے سے حکومت جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگرچہ دیکھا جائے کہ اختیارات جو ہیں وہ آمر استعمال کرتا ہے۔ پھر صلاح و مشورہ بھی وہ کسی سے نہیں کرتا، دیکھنے کے لیے ایک پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، بظاہر شو کرنے کے لیے، صلاح و مشورہ کرنے کے لیے کہ پارلیمنٹ ہے، اس کے مشورے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب چونکہ ایک ہی شخص ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہی حکومت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ملک میں بے چینی اور سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو ان تمام عناصر کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر میڈیا پہ اور ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی مینز ہیں ان سب پہ جو ہے وہ مکمل کنٹرول ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پوری قوم ایک ہے، پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ بچوں، اگر یہ کوششیں مثبت انداز سے، مثبت سوچ کے ساتھ کی جائیں تو حقیقی طور پہ بھی قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں پوری قوم جو ہے وہ متحد نظر آتی ہے، اتحاد پایا جاتا ہے۔ پھر فوجی طاقت میں اضافہ، آمریت میں فوجی طاقت میں تیزی سے اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آمریت کے پیچھے ہمیشہ فوجی طاقت ہوتی ہے، عامر اسی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، اور عوام کے مقابلے میں وہ ہمیشہ فوج کو ترجیح دیتا ہے، ان پہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ فوج کو خوش کرنے کے لیے ان کو بہترین مراد، بہترین سہولیات دی جاتی ہیں، اچھے پے پیکیجز دیے جاتے ہیں، پھر جدید ترین اسلحہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ فوجی اخراجات جو ہوتے ہیں ان میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو ملکی بجٹ سے بھی ان کو زیادہ حصہ ملنے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ملکی جو دفاع ہے وہ مضبوط کرنے پہ بھرپور توجہ دی جاتی ہے، فوج مضبوط تر ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور دفاع جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے۔ قابل افراد کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آمریت کی ایک خوبی ہے کہ اس میں قابل افراد کی خدمات سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آمریت میں عامر اپنی مدد کے لیے جو ایک ٹیم تیار کرتا ہے، جس کو منتخب کرتا ہے، ٹیم آپ کابینہ سمجھ لیجیے۔ جس طرح سے جمہوریت میں تو پابندی ہوتی ہے نا کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر آ گئے انہی میں سے وزیر اعظم نے جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کو اپنی کابینہ کے اراکین کو چننا ہے۔ تو عامر پہ یہ پابندی نہیں ہے، عامر آزاد ہے، وہ جہاں سے چاہے جس کو چاہے اپنی کابینہ میں شامل کر سکتا ہے، اور اس کو اس کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق ذمہ داریاں سونپ سکتا ہے۔ اگر تو بچوں عامر واقعی ملک سے، قوم سے مخلص ہے اور ملکی مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو وہ پورے ملک سے بہترین اور قابل لوگوں کو چنتا ہے، اپنی کابینہ میں شامل کرتا ہے، اور ان کی خدمات سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قابل افراد کی خدمات سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اخراجات کی بچت ہے، وہ کس طرح سے کہ جمہوری طرز حکومت میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں جتنے بھی ہیں، وزراء خاص طور پہ، ان کی مراد، ان کی سہولیات جو ان کو دی جا رہی ہیں، ان کی تنخواہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو کام ہے جن پہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، آمریت میں یہ اخراجات بچ جاتے ہیں، کیونکہ عامر جو ہے وہ ملکی نظام چلانے کے لیے اپنے آپ کو ہی کافی سمجھ رہا ہوتا ہے، گو کہ اس نے اپنے ساتھ چند افراد پہ مشتمل ایک کابینہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، مشیر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وزراء ہوتے ہیں، لیکن وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں اور مراد صرف انہی کو مل رہی ہوتی ہیں۔ جمہوری طرز حکومت میں جیسے پارلیمنٹ ہے، کابینہ کا سائز بہت بڑا ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں، اور پھر ان کی مراد بھی ڈھیر ساری ہیں، تو وہ جو پیسہ ہے، وہ جو کروڑوں روپیہ وہ یہاں پہ بچ جاتا ہے، اور آئے روز کے جو انتخابی معاملات ہیں، انتخابی سرگرمیاں، ان پہ بھی جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ عامر کا جو مدت میعاد ہے یہ بہت چونکہ طے شدہ نہیں ہوتی اور اس کا کوئی احترام بھی نہیں کیا جاتا، تو یہ بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں عام طور پہ جو 4 یا 5 سال کا گیپ ہوتا ہے مختلف ملکوں کے اندر انتخابات کے لیے، وہ یہاں پر نہیں نظر آتا، تو انتخابات کے ضمن میں بھی جو پیسہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ بچ جاتا ہے۔ پھر ملک کی تعمیر و ترقی، ملک بھر میں جو تعمیر و ترقی کے کام ہیں، صنعتی رفتار ہے اس کو تیز کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں، کیونکہ عامر جو ہے اس کی ڈکٹیٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ طویل عرصے تک برسر اقتدار رہے، تو اگر وہ تعمیر و ترقی کے بڑے بڑے منصوبے بنائے گا، لوگ ان کو دیکھیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو خوش ہوں گے،
اقتصادی مسائل بھی پھر اس سے کم ہوں گے اور لوگ پھر آمریت کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، تو اس طرح سے اس کا جو عرصہ ہے وہ زیادہ لمبا اور تعمیری ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بچوں ہم بات کریں گے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے حوالے سے۔ بچوں یاد رکھیے گا، اگر تو آمر یا ڈکٹیٹر صحیح معنوں میں ملک و قوم کا خیر خواہ ہے، ملک و قوم کا فائدہ چاہتا ہے، تو وہ اپنے وسیع اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ملک سے رشوت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، سفارش کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اسی طرح سے جیسے ملاوٹ ہے، اقربا پروری، اپنے قریبیوں کو نوازنا، میرٹ کی دھجیاں اڑا دینا، ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر فرقہ پرستی جیسے جو معاشرتی برائیاں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں آئے دن لڑتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ طاقت کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو معاشرے کے اندر معاشرتی برائیاں۔ پھر بچوں ہمیں یہاں پہ عمدہ نظم و نسق جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آمریت کے اندر جو ہے وہ ہر کام آمر کی سخت نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو انتظامی مشینری جو ہے وہ جو پالیسیاں فرد واحد ان کو دے رہا ہے، انہی کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، انہی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو سیاسی عہدے جو ہیں وہ قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ آمر کے مزاج میں بہت سختی ہوتی ہے، سخت گیر پالیسیاں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی حکومتی ادارہ جو ہے وہ اپنے فرائض میں ڈنڈی نہیں مار سکتا، کوتاہی نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی سخت ترین سزا ہوگی۔ تو اس سے جو ہے وہ ملک کے اندر عمدہ نظم و نسق دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر ہر طرح سے جو ترقی کی رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ صنعت و حرفت میں بہت تیزی سے ترقی ہوتی ہے، زراعت کے حوالے سے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غربت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سیاسی استحکام بظاہر نظر آئے گا، چاہے وہ بزور طاقت ہو، خوف سے لوگ دبے بیٹھے ہوں، معاشی طور پہ ترقی اسی وقت ہوگی جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا۔ سرمایہ دار بھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی وقت ملک کے اندر آئے گا جب اس کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تو سرمایہ دار کو بھی جو ہے وہ مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسے حالات پیدا کر کے اس کو دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سرمایہ محفوظ ہے، تو ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اب بچوں ہم بات کریں گے اس کی خامیوں کے حوالے سے۔ تو خامیوں کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو یقیناً نظر آ رہے ہوں گے، تو ہم ان کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حقوق کا خاتمہ۔ یہ اس کی خامی ہے کہ آمریت میں جو ہے وہ حقوق نہیں ملتے، لوگوں پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے کہ وہ حکومت سے حقوق کا، مراعات کا، سہولیات کا مطالبہ نہیں کریں گے، اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ہنگامی حالات ہیں، ہنگامی حالات کا رونا رویا جاتا ہے، ملک کی سلامتی خطرے میں ہے، اس خطرے سے نبٹنا ہے، تو بنیادی حقوق سلب ہوں گے، لہٰذا ان کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ آمریت کے آتے ہی جو ہیں وہ حقوق ختم کر دیے جاتے ہیں، حقوق پہ پابندی ہوتی ہے، آزادیوں پہ بھی پابندی ہوتی ہے۔ آگے چل کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ جبر و تشدد ہمیں نظر آتا ہے۔ آمریت کی بنیاد ہی طاقت ہے، جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ دیکھیں مذاکرات ہیں، مذاکرات کے ذریعے سے معاملہ فہمی کے ذریعے سے معاملات کو جو ہے وہ سلجھایا جاتا ہے، امن پسند ہے۔ تو یہاں پر وہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف طاقت ہے۔ تو جمہوریت میں مسائل ہیں، اختلافات ہیں، تحمل مزاجی کے ساتھ حل کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے، اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو طاقت سے دبانے کی بجائے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آمریت میں دلائل سے زیادہ طاقت پہ زور دیا جاتا ہے، طاقت سے دبایا جاتا ہے۔ آمریت کے آتے ہی پھر پورے ملک کو جو ہے وہ جنگی جنون میں بھی مبتلا کر دیا جاتا ہے، پورا ملک جنگی زون قرار دے دیا جاتا ہے، کاروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں، کس قسم کی کہ جو آمر کے خلاف بولے گا، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات کرے گا، ڈکٹیٹر کے خلاف بات کرے گا، اسے طاقت سے دبایا جائے گا۔ اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں تشدد بھی نظر آتا ہے، اور سختی بھی نظر آتی ہے، اور طاقت کا استعمال بھی نظر آتا ہے، جو جمہوریت میں عام طور پہ نہیں ہوتا۔ پھر خونی انقلاب کا خطرہ رہتا ہے۔ آمریت کی یہ خامی ہے کہ اس میں ہر وقت خونی انقلاب کا خطرہ موجود رہتا ہے، کیونکہ آمریت کو پرامن طریقے سے تو تبدیل کرنے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ آمر برسر اقتدار آ گیا تو اب وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز ہتھ کنڈہ استعمال کرے گا، طریقہ استعمال کرے گا۔ دنیا میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ آمر آیا اور خاموشی سے
اقتدار سے الگ ہو گیا۔ عامر کو جو ہے وہ دنیا میں جو مثالیں ملتی ہیں وہ یا تو خونی انقلاب کے ذریعے سے اس کو ہٹایا گیا، یا عامر کی موت کے بعد ہی اس کے اقتدار سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔ تو یہاں خونی انقلاب کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں جائے گا، اور متعین مدت بھی کوئی نہیں ہے جس کا احترام کیا جائے گا، بلکہ اگر متعین مدت ہو بھی کسی حوالے سے تو وہ اس کا احترام ہی نہیں کرے گا، تو اپنے دور حکومت کو وہ طول دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تو اب جب لوگ اس سے تنگ آئیں گے، عاجز آئیں گے، تو ایسے میں جب اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو خونی انقلاب ہی ہے جس کی صورت میں اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر رائے عامہ کا بالکل احترام نہیں کیا جاتا، اس خامی کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں ناپسند کیا جاتا ہے۔ عامر جو ہے وہ طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے سمجھدار ہوں، مجھے سب سے زیادہ بہتر انداز سے پتہ ہے، اور اپنی انفرادی رائے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی، ان کو رائے کے اظہار کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہوتا، اور اگر رائے کے اظہار کا موقع ان کے پاس ہو دیا جائے تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی رائے کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں پھر پورے سسٹم کے اندر جو نقائص اور خرابیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، وہ ویسے ہی قائم رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے امن دشمن ہے۔ اس کی موجودگی میں جو ہے وہ امن نظر نہیں آتا، جہاں امریت ہوگی وہاں پھر امن نہیں ہوگا۔ امن کو جو ہے وہ بزدلی کہا گیا ہے، اور جنگ کو جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے ڈکٹیٹرشپ کے اندر۔ تو آمریت یا ڈکٹیٹرشپ امن دشمن طرز حکومت بھی ہے، اس کی بنیاد چونکہ طاقت پہ رکھی جاتی ہے اور طاقت کے ذریعے اسے طول دیا جاتا ہے۔ تو اگر آمریت میں اندرونی امن و امان قائم ہو بھی جائے تو بیرونی دشمن کا خوف عوام پہ مسلط کر کے رکھا جاتا ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا رہیں کہ کسی بھی وقت کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ بوقت ضرورت عامر جو ہے وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، دنیا میں ایسے مثالیں ہیں کہ اس نے خود سے جو ہے وہ دوسرے ہمسایہ ملکوں پہ جنگ چھیڑ دی، تاکہ فوج بھی جو ہے وہ جنگ میں مصروف رہے اور عوام جنگ کے خوف میں مصروف رہیں، مبتلا رہیں۔ تو ایسے میں یہ امن دشمن بھی ہے۔ پھر اب ہم بات کریں گے بدعنوانیوں میں اضافہ بھی دیکھنے کو آتا ہے، کیونکہ سیاسی معاشی حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، اور صرف ایسے افراد یا سیاسی لیڈرز کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جو عامر کی حمایت کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کی ہر جائز ناجائز صحیح غلط بات کو مانتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ چونکہ عامر کا سہارا ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی بقا کے لیے عامر انہیں لوٹ کھسوٹ سمجھ لے کرنے سے روکتا نہیں، یا آنکھیں بند کر لیتا ہے، کھلی چھٹی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے پورے معاشرے میں ایک محدود طبقہ جو ہوتا ہے نا، جو عامر کے آس پاس جمع ہوتا ہے، جو اس کے خوش آمدی کہہ لیجئے یا جو اس کے حمایتی ہیں، وہ پورے معاشرے میں جو ہے وہ بدعنوانیاں کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بدعنوانیوں میں اضافہ ان کی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے بہت سختی سے ہر ایک چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پھر غیر یقینی نظام ہے۔ آمریت ایک غیر یقینی نظام حکومت اس طرح سے ہے کہ یہ فرد واحد کے گرد گھوم رہا ہے، جس کا نہ تو کوئی وقت متعین ہے اور نہ ہی آئینی تحفظات۔ یہ نظام اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک فرد واحد جو ہے وہ برسر اقتدار رہتا ہے۔ تو اس نظام کو بنیادی طور پہ عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا کسی بھی وقت حکومت کے خاتمے کا اعلان ہو سکتا ہے یا عوام کی جانب سے کوئی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو غیر یقینی ہے، جیسے خونی انقلاب کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے نا، تو یہ غیر یقینی نظام حکومت ہے۔ اچھی قیادت کا فقدان بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی ایک یہ خامی ہے کہ جہاں یہ طرز حکومت اختیار کیا گیا ہوتا ہے وہاں سیاسی قیادت کی فراہمی رک جاتی ہے، کیونکہ ایک فرد اور اس کے حمایتی جماعت کے لوگ، حمایت کرنے والے لوگ ہمیں تمام مسائل طاقت کے ذریعے سے حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، تو جو سیاسی جماعتوں پہ پابندی ہے، سیاسی سرگرمیوں پہ بھی پابندی ہوتی ہے۔ تو جو اعلیٰ سیاسی قیادت پہ پابندی عائد جب کر دی جاتی ہے تو جو لیڈر یا شہری ڈکٹیٹر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو طاقت سے چونکہ دبا دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے نئی اور جو قابل قیادت ہے اس کی فراہمی رک جاتی ہے۔ لوگ خوف سے خاموش رہتے ہیں، دبے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہے، سیاسی جمود پیدا کر دیتی ہے پورے ایک سسٹم کے اوپر۔ پھر اس کے بعد اب ہم بات کریں گے آزاد عدلیہ کا خاتمہ۔ آمریت کو قابل لوگ
اور جو آزاد عدلیہ ہوتی ہے نا، اسے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ عدل و انصاف کے ساتھ سارے فیصلے ہونا ہوتے ہیں۔ تو عامر برسر اقتدار آنے کے بعد جو ہے وہ جو اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے اس کے مد مقابل ملٹری کورٹس بھی قائم کر دیتا ہے اور ان کو اختیارات دے دیتا ہے مختلف معاملات میں۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کسی حد تک کم ہو جائے گی، اور پھر اپنے مخالفین کو دبانے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ الگ سے کورٹس ہیں، وہاں پہ بھی کیسز کیے جا سکتے ہیں اور فوری طور پہ فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ تو جب عدلیہ، اگر سسٹم جو ہے وہ جمہوری ہے، جب عدلیہ آزاد ہے، تو پھر تو وہ عامر کا ہاتھ روک دے گی۔ لیکن جب آمریت ہے تو پھر اب عامر کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو، ملٹری کورٹس قائم کر دی گئی ہیں، عامر عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتا۔ فوجی مداخلت کا بھی خطرہ ہمیں رہتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ آمریت میں ہر وقت جو ہے یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، کیونکہ عامر کی اصل طاقت اس کی فوج ہوتی ہے۔ اگر فوجی قیادت عامر سے ناراض ہو جائے تو فوجی مداخلت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی فوجی جرنیل کسی بھی وقت ڈکٹیٹر کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ایسا بہت بار ہوا ہے۔ پھر بچوں، اس کی ایک خامی غلط فیصلے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ سسٹم کے اندر سیاسی حقوق نہیں، سیاسی سرگرمیوں پہ بہت ساری پابندیاں ہیں، پھر اپنے آپ کو عقل کل سمجھا جا رہا ہے، انفرادی فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو آمریت میں فیصلے کرنے کا اختیار یہ جو ایک شخص کے پاس ہے اور جو خود کو عقل کل سمجھ رہا ہے، اور جو اس کے پاس اس کے مشیر ہیں، وہ اس کی خوشنودی کے لیے اس کی ہر صحیح غلط بات مان رہے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو ایسے میں غلط فیصلے کا خطرہ ہے یا ڈر ہے، اور پھر ان غلط فیصلوں سے ملک جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں۔ ہٹلر کے غلط فیصلوں نے جرمنی کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا تھا۔ تو یہ جو غلط فیصلے ہیں ڈکٹیٹر کے، یہ بھی ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے میرٹس آف ڈکٹیٹرشپ پڑھے، یعنی اس کی خوبیاں کون کون سی ہیں، اور پھر ہم نے اس کی خامیوں پہ بات کی کہ اس کے اندر خامیاں کون کون سی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آغاز کریں گے اپنی کلاس کا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔